سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا، تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصعہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فَاشْتَقَّ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَىٰ هَٰذِهِ،
حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ ہی الی شعرتہ ہی، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا، فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا، ثم غسل ثم اعید، وفی روایت اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا، اب یہ سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق